ووکیبلری کیسے امپروو کریں. صرف سننے والے کے فرق سے چیزیں بدل جاتی ہیں. یعنی کبھی کبھی ایک لیکچر سے ایک ایسا اصول ملتا ہے پوری عمر اپلائی ہو سکتا ہے, لیکن یہ لسنر نے پک کرنا ہے نا, اسپیکر کیسے اس میں ڈالے. یہ میں نے بھی تو کہیں سے سیکھا اور پک کرا ہے, پھر اس کو اپلائی کیا تو نتیجے آئے, تو مجھے لگا کہ شیئر کرنا چاہیے, تو آئی اسٹارٹڈ شیئرنگ اٹ. وکیب کے ڈفرینٹ طریقے ہیں ہمارے پاس. آپ یہ دیکھیں ان پٹ ڈیوائسز کون سی ہیں. یہ ہمارے پاس منہ ہے تو یہاں پہ ان پٹ ڈیوائس کون سی ہے؟ کان ہے اور جو آنکھیں ہیں. اچھا, آنکھوں کے ڈوئل پرپز ہے. یعنی یہ میں ایک جملہ بولتا ہوں, آنکھیں دیکھتی بھی ہیں اور دکھاتی بھی ہیں. یعنی جو باہر ہے اس کی پرسیپشن اندر لے جاتی ہیں, اور یعنی آئیز ان پٹ بھی لے رہی ہیں اور آؤٹ پٹ بھی دے رہی ہیں. اگر آپ کسی کو دیکھیں تو میسج ریفلیکٹ ہوتا ہے ان کی نظروں سے, اسی لیے کہتے ہیں آنکھیں بولتی ہیں, خاموشیاں آواز ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ واقعی ایسا ہے. یعنی آپ کا کانفیڈنس آپ کی نظریں بتاتی ہیں, آپ کا علم, آپ کا اطمینان, آپ کی بے چینی, آپ کا غصہ, آپ کی نفرت, یہ سب کچھ نظریں بہت حد تک بتاتی ہیں. سامنے اگر سمجھدار آدمی ہو تو وہ اس کو پک بھی کر لیتا ہے. تو آنکھیں پروجیکٹر بھی ہیں اور ریسیور بھی ہیں, لیکن ابھی ہمیں آنکھوں کو ایز اے ان پٹ لینا ہے. اگر آنکھیں ایز اے ان پٹ لیں تو ووکیبلری کہاں سے آتی ہے؟ ریڈنگ سے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن ریڈنگ کی ووکیبلری کو ہم سنبھالتے نہیں ہیں. 12ویں تک کتنے ورڈز پڑھے تھے انگلش میں, کہاں گئے ہیں؟ میں نے مجبوری کی انگلش پوچھی ہے, وہ ہمیں ریکال نہیں کر پا رہے, حالانکہ پڑھی ہوئی ہے. بہت سارے ورڈز ہم نے پڑھے ہیں, اب ہمیں سنبھالنا نہیں آتا. یہ ایسے ہی ہے کہ پیسے کمانے آتے ہیں, لگانے نہیں آتے, تو ہمیشہ غریب ہی رہ جاتے ہیں. یعنی وکیب بہت ساری پڑھتے ہیں, ہر لیکچر میں سنتے ہیں. آپ میں سے کوئی ایم اے کر رہا ہوگا, بی اے کر رہا ہوگا, بی ایس سی کر رہا ہوگا, ایم فل کر رہا ہوگا, ساری بکس انگلش میں ہیں. اب ایک جملہ سننا ہے, وہ ورڈز جو استعمال میں نہیں رہیں گے بھول جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا نا, آپ کا نظام ہی ایسا نہیں ہے. شکر کریں چیزیں بھول جاتی ہیں آپ کو, وگرنہ مسلسل اذیت ہوتی. ہم نے تو ریلیونٹ چیزیں یاد رکھنی ہے اور کام کی یاد رکھنی ہے, اور جنہیں یاد رکھنا چاہیے انہیں رکھنا ہے یاد. یہ ہماری ذمہ داری نہیں. ہم کمپیوٹر تھوڑی نہ ہے کہ سارا کچھ اسٹور کر کے ہارڈ ڈسک بھر کے لے جانی. استعمال کی وکیب, ایکٹیو وکیب. اب آپ کی بہت ساری وکیب پیسو ہے, وہ اگر میں بولوں تو کہیں گے ہاں ہاں یہ تو مجھے پتہ تھی, تو بولنے میں کیوں نہیں استعمال ہوئی. جب ہم جملے بناتے ہیں تو وہ ورڈز ہمیں یاد ہی نہیں آ رہے ہوتے, ہم ریکال نہیں کر پاتے. پریکٹس ہی کوئی نہیں ہے. اور پریکٹس کو ضرور پیچھے لنک کیجیے گا ان پٹ کے ساتھ, ورنہ پریکٹس بہت کھوکھلی ہوتی ہے. وہی 20-30 ورڈز کو گھماتے رہیں گے آپ. لسننگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نئے ورڈز آٹومیٹیکلی ایڈ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ نے ایک لیکچر سنا تو 2-4 ورڈز امپریشن بن جاتے ہیں مائنڈ پہ ان کا. آپ اس کو ریپیٹ کریں. میں نے ریپیٹیشن میں بہت برکت دیکھی ہے. اگر ریپیٹیشن میں برکت نہ ہوتی تو مذہب آپ سے ریپیٹ کیوں کرواتا؟ وہ آپ سے بہت سارے کام ریپیٹ کرواتا ہے. ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو کہہ رہا ہے, اس سے فرق پڑتا ہے. بے شک آپ کو یہ باتیں ساری پہلے پتہ ہوں, پھر بھی دوبارہ سے سن لینے سے فرق پڑ جاتا ہے. ہو سکتا ہے مجھے بھی پتہ ہو اور مجھے بتاتے وقت خود کو ہی ریئلائز ہو رہا ہو کہ میں اس پہ اور کام کروں. اس طرح بھی ہوتا ہے. آپ نے دیکھو جب آپ پڑھاتے ہیں تو آپ خود زیادہ سیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ وہ شاید ڈگری مکمل سے بھی ہم نے نہیں سیکھا ہوتا جو ایک لیکچر کی تیاری میں سیکھنا پڑتا ہے. ایسا ہے نا. تو وکیبلری کو استعمال میں رکھیں. وہ جو چیز یوز میں نہیں ہے وہ وکیبلری آپ کی ہے ہی نہیں. مجھے یہ بتائیں, اگر ورڈز یاد کر ہی لیے ہیں تو استعمال میں لائیں, پھر اب کیش کرائیں. اس کے جو امپریشن بنتے ہیں, جو فائدے ہوتے ہیں وہ تو اٹھائیں. اب ہم نے سینونیمز کتنے یاد کیے تھے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں. بٹن بٹن اور کلیئرنگ ان دا اسکائی, تھینک یو میم, ڈارک دیور اینڈ گولڈن, آپ کو یاد ہے فرسٹ ایئر؟ کتنے ہم نے ووکیبلری آئٹم یاد کیے تھے. پھر جن لوگوں نے بی اے کرا یا بی ایس سی کری, اس میں پھر کتنے انگلش کے نئے ورڈز یاد کیے. اس میں پلیز تھے, سٹوریز تھی, ڈرامہ تھا, جو ناول تھا, وہ ساری وکیب کدھر گئی ہے. اس روم میں جتنی چیزیں ہیں یہ ساری آپ کو پہلے ہی انگلش میں بتائیں. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, آپ پہلے ہی انگلش میں بولتے ہیں سارا. بس آپ جملوں میں نہیں استعمال کرتے, اور جملوں میں استعمال کرتے ہوئے اردو بناتے پھرتے ہیں. دیکھیں بہت ساری وکیبلری آپ کے پاس ہے, 20-25 ہزار وکیبلری آئٹم ہو تو بہت سارا کام چل جاتا ہے. ہم جب وکیبلری یاد کرنے نکلتے ڈکشنری شروع کر دیتے ہیں. میں ڈکشنری کے روز نئے ورڈز یاد کروں گا. وہ استعمال کے ہی نہیں ہے, کر لیں آپ, کہاں استعمال کریں گے, پھر بھول جائیں گے.
وہ ورڈ جو استعمال میں نہیں ہے اسے کیوں یاد کرتے آپ؟ نری اذیت ہے. مطلب وہ یا تو آپ کا سبجیکٹ ہے پھر تو کریں آپ. اب آپ نے جب ووکیبلری کو یاد کرنا ہے تو ایک تو استعمال میں لگا ہوا دیکھنا ہے, ورنہ استعمال کرنا نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ آپ سے کہتے ہیں کہ آبزرو دی رولز, آپ نے میننگ یاد کر لیا تھا, آبزرو مطلب ہوتا ہے دیکھنا. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رول کو فالو کریں, تو آپ استعمال میں دیکھا کریں. مثلا صابن لگانا کی کیا انگلش ہے؟ اب لگانا کی انگلش میں کہاں سے لاؤں؟ اس کو استعمال میں دیکھیں کہ لگا کیا ہوا ہے. وہاں پہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ اپلائی سوپ آن دس 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 دس. تو ہم نے ووکیبلری کو اٹھانا بھی استعمال میں سے ہے, لگانا بھی استعمال میں ہے, پھر وہ ووکیبلری آپ کی ہوگی. اگر انڈیویجول آئٹم اٹھائیں گے ووکیبلری کا, اسے میمورائز کریں گے, وہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انگلش میں یہ کس سینس میں استعمال ہوتا ہے. آپ ٹیک کو لینا کی سینس میں ہر جملے میں استعمال کر کے دکھائیں ذرا مجھے, سارا میننگ ہی تباہ ہو جاتا ہے. آپ رجسٹر کا ورڈ ہر ڈسپلن میں الگ میننگ دے رہا ہوتا ہے. بہت ساری ایسی ایگزامپلس ہیں. تو آپ نے ووکیبلری کو یوز سے اٹھانا ہے. یوز سے اٹھانے کے یہ دو طریقے ہیں, لسننگ اور ریڈنگ. اور لسننگ اتنی مزدار ہے, یہ سرکولر ہے, آپ کا منہ جدھر سے بھی ہو آپ سن لیتے ہیں. دیکھنے میں تو پھر بھی مڑ کے دیکھنا ہے, کتاب کو دیکھنا ہے. آپ آئیز کلوز کریں, آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ ہینڈ فری لگائیں, آپ ایک اچھی سی ٹاک سنیں 5 منٹ کی 10 منٹ کی, جو آپ کی مائنڈ کی سیٹنگ بھی کرتی ہے, موٹیویٹ بھی کرتی ہے, اور ہے بھی انگلش میں. تو یو کین کل مینی برڈز ود ون اسٹون, آپ کئی کام کر سکتے. یہ تو آپ کی سمارٹنیس ہے. اب یہ دونوں سے آپ نے یہ لے لی. اس میں بھی آگے ٹپس ہیں کہ ریڈنگ کرتے ہوئے ووکیب کیسے اکٹھی کریں, لسننگ کرتے ہوئے ووکیب کیسے اکٹھی کریں. اچھا, پھر ان کی فیملیز بن جاتی. مثال کے طور پہ پہلے بار جب میں نے تنہائی کی انگلش دیکھی تو وہ تھی لونلینس. آپ کو نا لفظوں کا چسکا ہونا چاہیے, یعنی ڈیزائر ہونی چاہیے. جن کو شوق ہوتا ہے نا, یہ ورڈز بہت جلدی ابزارب کرتے ہیں, یہ ان کی میموری کا حصہ بن جاتے ہیں. اب دیکھیں تنہائی میں نے پھر مائی فیورٹ بک سیکنڈ ایئر میں ایسے یاد کیا, تو وہ قرآن پاک کے بارے میں تھا. تو وہ تھا کہ تنہائی میں یہ پڑھنے کا, وہاں پہ تھا سولیچیوڈ, تنہائی, سیکلوین تنہائی, آئسولیشن تنہائی. ضروری نہیں ہے کہ ہم الون ہوں تو ہم تنہائی بھی فیل کریں. اکیلے ہونے اور تنہائی محسوس کرنے میں فرق ہے. بہت سارے الون ہیں وداؤٹ فیلنگ لونلی, اور بہت سارے لوگ لوگوں میں بیٹھ کے تنہا فیل کرتے, جسے وہ کہتے ہیں لونلی کراؤڈ. بندے ہی بندے ہیں اور سارے اکیلے ہیں. اب جتنی لفظوں کی سینس آتی ہے نا, اگلی یہ والی سینس بھی آتی ہے کہ انہیں پلیس کیسے کرنا ہے. بہت سارے لوگوں کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ جہاں لفظ بنتا ہوگا نا وہیں جا کے لگائیں گے. اس سے میننگ ایسے واضح ہوتا ہے جیسے لمبی لمبی تقریریں بھی نہیں واضح کرتی. یہ آرٹ بھی تبھی آتا ہے جب ووکیبلری آپ کے ڈسپوزل پہ ہو. آپ وہ ورڈ وہاں لگائیں جہاں کے لیے بنایا گیا ہے. ایسی سوٹیبلٹی کہ ہم تو کہنا کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں, لفظ کچھ اور نکل جاتا ہے, اگلا کچھ اور سمجھتا ہے, ہمارا کمیونیکیشن فلاپ ہوتا ہے. ایک اور بات, کیا آپ لفظوں کے بنا سوچ سکتے ہیں؟ ذرا سوچ کے دکھائیں. اس کا مطلب ہے آپ وہ ڈفرینسز سوچ ہی نہیں سکتے جن کے لیے ورڈز نہیں ہیں آپ کے پاس. آپ لفظوں کے بغیر محسوس کر سکتے ہیں, یاد رکھیے گا. یعنی آپ کے دل کے معاملات لفظوں سے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, یعنی اس میں کسی حد تک کام چل جاتا ہے. ذہنی جو کنسیپشن ہے نا, جو نالجبلٹی ہے, جو مینٹل کنسیپشن پرسیپشن کے تمام پروسیسز ہیں جہاں پہ آپ سوچتے ہیں, وہ لینگویج کے بنا ممکن نہیں ہے. اور اس میں بہت بڑا ہاتھ ووکیبلری کا ہے کہ آپ کس حد تک لفظوں کو سمجھ پاتے ہیں. ہم لفظ کی ڈیپتھ میں جانے کو تیار نہیں ہیں, اس کے میننگ کو درست استعمال میں نہیں برقرار رکھتے ہم. یہ اب ایک سیٹ آف اس طرح آپس میں لنک کر لیں اگر, تو بھی ووکیبلری یاد ہو جاتی ہے. آپ ووکیبلری کو ایونٹس کے ساتھ جوڑیں, بندوں کے ساتھ جوڑیں. آپ یاد رکھیں یہ ورڈ آپ نے کہاں پڑھا تھا, آپ اس کے ساتھ اور سب سے زیادہ وہ چیزیں یاد رہتی ہیں جن کے ساتھ ہمارا دل ریلیٹ کر پائے.